السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں اس ٹائم مدینہ منورہ میں ہوں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مدینہ سے نکل کے خیبر جانے لگا ہوں۔ تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا میں یاد رکھیں۔ یہ دیکھیے جی، مدینہ منورہ سے خیبر تک 3 گھنٹے 50 منٹ، 365 کلومیٹر۔ یہ دیکھیں، اور وہ دیکھیں جبل احد۔ اللہ 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 اللہ، ما لنا مولا سوى الله، اللہ 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 اللہ، ما لنا مولا سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله، الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مطابق 628 عیسوی میں مسلمانوں اور یہودی کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلہ کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی علاقے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودی کے کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنو نضیر کو بھی پناہ دے دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر کے یہود کی تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد چکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدات کیے تھے۔ محرم 7 ہجری مطابق 628 میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعہ میں کھانے پینے کا سامان ایک اور قلعہ میں رکھ دیا اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کے بارش کر دیے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعہ تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قاموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا، ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ قلعہ میرے پیارے سامعین و ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ قلعہ کیسے فتح ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔
اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ان کا آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی ان کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خوات پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھیڑ لیا اور اسی قلعہ کے دروازے کے سامنے والے خندق پر کہ افواج گھر سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکے۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان خواہش پر پہلے کی طرح خیبر رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نضیر کے سردار حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ 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 ما لنا مولا سوى الله اللہ 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 الله۔ اب میں اختتام میں آتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ما لنا مولا سوى الله اللہ 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا